رب زدني علما رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. عزیز طلبہ، یہ ہمارا وفد کی شکل میں جو سفر ہے، جس کی مناسبت سے ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں، یہ سفر در حقیقت طلب علم کے لیے دہلی سے شروع ہوا اور صبح انشاءاللہ دہلی میں ختم ہوگا. در حقیقت میں اس چیز کا تذکرہ کر کے آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ علم کے حصول کا جو ہمارے پاس طریقہ ہے یا علم کے حصول کا جو موقع ہے، یہ موقع انسان کے ساتھ ساری زندگی اگر چمٹا رہتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو متواضع بنا کر کے اپنے بڑوں سے سیکھنے کی صفت اختیار کرتا ہے تو وہ سیکھتا رہتا ہے. اور علم کی موت کیا ہے؟ علم کی موت یہ ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ میں عالم ہو گیا، میرے پاس معلومات ہو گئیں، میں فتویٰ دے سکتا ہوں، میں ہر جگہ پر لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہوں. جس دن یہ زعم ہمارے ذہن و دماغ میں پیدا ہو جائے گا، اس دن سے ہمارا علم دھیرے دھیرے دیمک کے طریقے سے ختم ہوتا چلا جائے گا. ہم لوگ اپنے ایک ساتھی جو کہ کینیا سے تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر حسن کالولی حفظہ اللہ، ان کی خواہش پر دہلی سے کل صبح بلرام پور پہنچے اور اس کے بعد وہاں سے سند اجازہ لیتے ہوئے دوبارہ سے آج لکھنؤ پہنچے. یہ پورا کا پورا سفر صرف علمی تبادلے خیال پر مشتمل رہا، سند اجازہ لینے پر مشتمل رہا، اپنے بڑوں کی خدمت کرنے، اور پورے سفر میں یہاں تک کہ سویرے ٹہلنے گھومنے نکلے، گاڑی میں بیٹھے تھے، ہر وقت علمی مسائل پر تبادلے خیال ہوتا رہا، آپس میں، کبھی بڑوں کے ساتھ، کبھی آپس میں، اور ہر جگہ پر موضوع ہمارا یہی رہا کہ کون سے مسائل میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. یہ طلب علم کا جو شوق ہے، یہ ہمارے طلبہ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہونا چاہیے. یہ اگر اس شوق کو چھوڑ دیں گے تو ایسی صورت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. آپ کے سامنے جو تلاوت کی گئی ہے ابھی قرآن مجید کی، جس میں طالب علم نے ایک آیت کریمہ پڑھی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. یہ امانت جو ہے دین اسلام کی، علوم شریعت کی، قرآن مجید کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کی احادیث مبارکہ کی، صحابہ کرام کے اور سلف صالحین کے فہم کی، یہ امانت اتنی عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو پہاڑوں پر اور دوسری مخلوقات پر پیش کیا، لیکن ان مخلوقات نے اس سے تھکاوٹ کا اظہار کر دیا، معذرت کر لی اور اس کو اٹھانے کی قدرت سے معذور ہو گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. انسان بڑا ناشکرا ہے کہ انسان اتنی بڑی امانت لینے کے بعد اس میں بھی ناشکرے پن کا شکار ہو جاتا ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ امانت آپ جس روز یہاں پر داخل ہوئے کہ آپ کا وہ سلسلہ جاری ہو جائے جس سلسلے کے ذریعے آپ اولی ثانویہ تک کی تعلیم یہاں حاصل کریں، پھر جامعہ اسلامیہ سنابل میں جائیں، وہاں سے عالمیت اور فضیلت مکمل کریں. اور ہر طالب علم جب یہاں داخل ہوتا ہے تو اس کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جائے گا، باہر کے جامعات میں جا کر کے تعلیم حاصل کرے گا. ابتدا میں جب آپ یہاں پر آئے تھے، بمشکل آپ کا داخلہ ہوا تھا، اس وقت کے جو آپ کے دل و دماغ میں جذبات تھے، ان جذبات کو آپ اپنی فراغت تک اور زندگی کے تمام مراحل میں باقی رکھیے. ہوتا کیا ہے، دنیاوی چمک دمک جیسے جیسے ہم کو نظر آتی ہے، ہم اپنے مقصد سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن اس امانت کا جو شعور ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے
اس کو بھلا دیتے ہیں۔ ہم قرآن و سنت کی تعلیم، احادیث مبارکہ کی تعلیم، قرآن و سنت کے مختلف علوم سیکھ کر کے یہاں سے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جانے کے بعد ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیں، دنیا میں ترقی کرنی ہے، فلاں چیز اختیار کرنی ہے، فلاں چیز اپنانی ہے، اسی میں ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ اگر کسی طالب علم کو ذرہ برابر اس بات کا شبہ ہے، شک ہے کہ وہ نکلنے کے بعد اپنی اس امانت کو ضائع کرنے والا ہے، تو اللہ کے واسطے اس کو آج ہی اس ذمہ داری سے کنارے ہو کر کے، سبکدوش ہو کر کے اس چیز سے دوری اختیار کر لینی چاہیے۔ دنیا کمائے، دنیا میں تجارت کرے، ہر قسم کی ترقی کرے، لیکن قرآن و سنت کی یہ امانت لے کر کے اگر وہ یہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد امانت میں خیانت کی تو آخرت میں وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اس وجہ سے اس امانت کو ادا کرنے کی ذمہ داری اور ذمہ داری کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ ایک آدھ چیزیں پیش کر کے میں آپ سے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کتے کی جانب ان الکلب اذا طرح الیہ الذهب والفضہ، اگر کتے کی جانب آپ سونے اور چاندی کو پھینکیں گے یا بڑھائیں گے، پیش کریں گے، تو وہ اس کی جانب مائل نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی جانب آپ ہڈی پھینکیں گے تو تیزی کے ساتھ اس کو لپک لے گا۔ یہی صورتحال دنیا کے اندر ان سفہا کی ہے، ان بیوقوف قسم کے لوگوں کی ہے جو حق کو قبول نہیں کر پاتے ہیں۔ حق اصل میں وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کو سونے اور چاندی سے بھی نہیں تولا جا سکتا، لہذا اس دنیا کے اندر آپ وہ شکل و صورت اختیار نہ کریں جس شکل و صورت میں ایک جانور یہ بات نہیں سمجھ پاتا ہے کہ قیمتی کیا چیز ہے اور پیٹ کو بھرنے کی کیا چیز ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے جو سرمایہ یہاں پر حاصل کیا ہے یا حاصل کر رہے ہیں، یہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ علم اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی یہ علم آپ کے بیڑے کو پار کرے گا اور جنت کا مستحق بنائے گا۔ تو فرماتے ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ کتے کے طریقے سے، کہ کتے کے سامنے آپ سونا چاندی پھینکیں گے وہ اس کی جانب نہیں لپکے گا، لیکن ہڈی پھینکیں گے تو فوراً اس کی جانب لپک جائے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو لوگ سفہا ہیں یا اپنی زندگی کے مقاصد کو نہیں سمجھتے، بے وقوفی والی زندگی گزارتے ہیں، تساہل، سستی اور کاہلی کا شکار ہیں، ان کی مثال بھی یہی ہے کہ وہ حق کو نہیں سمجھتے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ اس دنیا میں ان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، ان کے کندھوں پر کون سی امانت رکھی گئی ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ امانت جس کو بڑی بڑی طاقتوں نے، سخت جان پہاڑوں نے قبول کرنے سے رد کر دیا، اس امانت کو لینے کے بعد آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس وجہ سے آپ دنیاوی چمک دمک کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اگر آپ دین کی امانت کو کما حقہ ادا کریں گے تو ایسی صورت میں وقتی طور پر آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے نتیجے میں آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت میں بھی آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ عالم اسلام کے مشہور سلفی اور منہجی عالم دین شیخ محمد امان جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت معروف عالم دین گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں، الوقت الذی نحن فیہ هو الوقت الذی التبس فیہ الحق علی کثیر من الناس، یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں حق اکثر لوگوں پر مشکوک ہو گیا ہے۔ اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ہر چمکتی چیز ضروری نہیں ہے کہ حق ہو، ہر وہ چیز جو ہمارے ذہن و دماغ کو اچھی لگتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیم ہی ہو۔ انسان اپنے جذبات میں شیطان کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کچھ بھی کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جامی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ایسا وقت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بہت پہلے فرمایا تھا، اور آج کا وقت اگر آپ دیکھیں
تو یہ وقت اور زیادہ نازک ہے۔ آج کے وقت کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مثال ہے کہ انسان شام کے وقت میں مسلمان سوئے گا اور صبح کافر ہو کر کے بیدار ہوگا، صبح کے وقت میں مسلمان ہوگا اور شام تک کافر ہو جائے گا۔ یہ صورتحال ہے۔ نئے نئے فتنے نہ جانے کتنی کروٹیں بدل رہے ہیں، ایک ہی فتنہ ایک ہی دن میں نہ جانے کتنی شکلوں میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہم بظاہر اس کو چمکتا ہوا پا کر کے قبول کر لیتے ہیں، اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ چمکتے دمکنے والی دنیا سے آپ بچ کر کے چلیں، اور اس سے تبھی بچیں گے جب آپ علماء کی صحبت کو اختیار کریں گے۔ علماء کی صحبت کے بغیر کبھی بھی انسان فتنوں سے نہیں بچ سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جس میں بہت سارے لوگوں کے اوپر حق و باطل مشتبہ ہو گیا ہے، اور بہت سارے نوجوان اور نئی نسل کے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ حق و باطل کے درمیان تفریق کر سکیں، سمجھ سکیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ اس بات کی صلاحیت ہی سلب ہوتی چلی جا رہی ہے دنیا کے نتیجے میں۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشغول رہے علماء کی مجلس کے ساتھ، اور وہ علماء جو مفہوم صحیح کے ساتھ عالم ہیں، یعنی علماء ربانیین، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے علماء، ایسے علماء جو حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے علماء جو صرف قرآن و حدیث کو بظاہر بیان کر کے اس کے نمبرات ذکر کر کے اور بڑے آرام کے ساتھ موجودہ دور کی چمک دمک کے ساتھ ایڈیٹنگ کر کے دنیا کے موجودہ وسائل کو اختیار کر کے بنیادوں سے ہٹ کر کے صرف ٹی آر پی کے لیے اور نیک نامی اور شہرت کے لیے کام کر رہے ہیں، ایسے لوگ نہیں، بلکہ ایسے لوگ جو حقیقت میں علماء ربانی ہیں، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ایسے علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑنے کے نتیجے میں ہم کو یہ شعور پیدا ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لہذا یہ شعور پیدا کرنا ہے تو آپ ان کتابوں کا حق ادا کریں جن کتابوں کو پڑھانے کا یہاں انتظام کیا گیا ہے۔ یہ کتابیں آپ کے لیے قرآن و سنت کے ان علوم کو پیش کرنے والی کتابیں ہیں جو علوم صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج کی بنیاد پر مرتب کی گئی ہیں۔ آپ کتابوں میں آنے والی حدیثوں پر اتقان حاصل کریں، ان کی زبان حل کریں، آپ کی زبان بھی مضبوط ہوگی، آپ کا منہج بھی قوی ہوگا۔ اساتذہ سے لپٹ جائیں اور ان سے سیکھنے اور تربیت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر ہم علماء کی مجلس اور حقیقی علماء کو لازم پکڑیں گے جو علماء ربانی ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے اندر فتنوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں اعتدال کے نام پر، وسطیت کے نام پر، اسلام کے نام پر، منہج کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر، قرآن مجید کے نام پر، حدیث رسول کے نام پر نہ جانے کتنے کتنے فتنے ہیں۔ ہر شخص جو اپنی باتوں کو پیش کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ ہر شخص جو اپنی بات کو پیش کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں قرآن مجید کا بڑا ماہر ہوں، میں اس طریقے پر بات پیش کرتا ہوں، اس طریقے پر پیش کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ علماء کی رہنمائی میں اس کی باریکیوں کو دیکھیں گے تو نہ اس کے یہاں حقیقی اعتدال ہے، نہ حقیقی وسطیت ہے، نہ قرآن مجید کی حقیقی تفسیر و شرح ہے، نہ حدیث رسول کے صحیح مفہوم کو وہ سمجھ سکا ہے، نہ ہی علوم اسلامیہ کو اس طریقے سے پیش کرنے کی صلاحیت ہے جس طریقے سے صحابہ کرام نے پیش کیا۔ اور وہی طریقہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں رہتے ہوئے صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ تو موجودہ دور کے چمک دمک کے فتنے میں جہاں ہر قدم پر ہم کو نئی نئی اسلام کی شکلیں نظر آتی ہیں، یہ در حقیقت اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے
کہ اسلام کتنا بھی مشتبہ کر دیا جائے، اس کے بارے میں نئے نئے دعوے پیش کیے جائیں، اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، نقصان پہنچانے والے جدید مناہج کو پیش کر کے اسلام کی غلط تعبیرات پیش کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ یہ ہر دور سے ایسے لوگ رہے ہیں، اور ہر دور میں وہ علماء ربانی اور علماء حق جو حقیقت میں اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ گالیاں کھانے والے اور سب سے زیادہ قلت محسوس کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ معتوب ہیں، سب سے زیادہ ان کے بارے میں لعن طعن کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود حق انہی کی زبان سے رب کائنات جاری فرماتا ہے۔ لہذا علماء کو لازم پکڑیں، علماء کی توجیحات، ان کی نصیحتیں، اسلامی تعلیمات اور اسلامی دلائل کے بارے میں ان کے فتاوے، ان کی رائے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی طرز زندگی اور ان کے مناہج اور ان کے طرز استدلال کی روشنی میں وہ لوگ جو آپ کو سمجھائیں، ان چیزوں کو اپنائیں۔ یہی آپ کے لیے قیمتی سرمایہ ہے، اور یہی وہ امانت ہے جس امانت کی ادائیگی کے بارے میں یا جس امانت کی اہمیت کے بارے میں رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں، اپنے دل و دماغ کو بیدار رکھیں، دنیاوی فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے علماء سے جڑیں، شریعت اسلامیہ کو علماء کی رہنمائی میں سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لولا العلماء لکان الناس مثل البہائم، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کے طریقے سے زندگی گزارتے۔ یہی علماء ہیں جو خطبات جمعہ میں، یومیہ دروس میں، انہی مسجدوں سے قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو بلند کر کے آپ کے سامنے اسلام کو واضح کرتے ہیں۔ اور معاف فرمائیں گے، یہ علماء اگر مسجدوں سے جڑے ہیں اور مسجدوں کے ذریعے اسلام کی صحیح تعبیر پیش کرتے ہیں، تو اصل طریقہ سلف صالحین کا یہی ہے کہ ان مسجدوں کو قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کے لیے خاص کیا جائے، ان مسجدوں کو مردہ نہ ہونے دیا جائے، ان مسجدوں کو ویران نہ چھوڑا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مسجد ہے، لوگ آتے ہیں، نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں، اور قال اللہ اور قال رسول کے دروس نہیں ہوتے، علمی دروس اور متون علمیہ کے دروس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج دین کو سیکھنے کا مکمل ذریعہ اسکرین ہو گیا ہے، اس پر غیر علماء واعظین بیٹھ کر کے لفاظی کریں، اچھے اچھے الفاظ پیش کریں، نئے نئی طریقے اور نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں، اور اس میں پیچھے لائٹنگ ہو، چہرہ خوبصورت نظر آئے، بڑی شاندار ایڈیٹنگ کی گئی ہو۔ یہ آج کے دور کی دین کی مکمل تعبیر بنا دی گئی ہے، جو کہ ایک بہت افسوسناک مرحلہ ہے۔ ہم کو علماء سے جڑنا ہے، مساجد کو آباد رکھنا ہے، اور علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہی مسجدوں سے اپنے اسلاف کے طریقے پر طرز زندگی اختیار کر کے ان طلباء کی اسلامی تربیت، منہجی تربیت، اسلامی علوم سے متعلق شرح و تفسیر اور فقہ و فتاوی کا پورا سلسلہ انہی مسجدوں تک محدود رکھا جائے، یا بوقت ضرورت باہر نکلے تو نکلے، لیکن بنیاد جو ہے وہ مسجدوں کو بنایا جائے۔ ان مسجدوں کی برکت سے یہ علوم آپ کے ذہن و دماغ میں پاکیزگی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ رب کائنات کے گھر ہیں، جتنی پاکیزہ جگہیں یہ ہیں، اتنی پاکیزہ جگہیں وہ نہیں ہو سکتی جہاں محض کیمرے کی لالچ میں انسان جاتا ہے، جہاں محض چمک دمک کی لالچ میں یا پیسے کی لالچ میں جاتا ہے، جہاں اس لالچ میں جاتا ہے کہ میری جیب گرم ہو جائے گی۔ دین اسلام کو سلف صالحین کے طریقے پر محدود رکھا جائے، اسی میں برکت ہے اور اسی کے اندر پاکیزگی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। शेख मोहतरम ने आपके सामने मुजमल या मुख्तसर अंदाज में लेकिन जामे अंदाज में अपनी बात को रख दिया है। मज़ीद बहुत ज़्यादा किसी बात की ज़रूरत नहीं है और मैं भी बज़ात ख़ुद कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मशाइख का इसरार रहा कि कुछ चंद दक़ाइक़ चंद मिनट आपसे मुखातब हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। आप इन अहादीस को, इन आयात को अक्सर व बेशतर सुना करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी के साथ खैर का इरादा फरमाता है तो उसे दीन की समझ अता फरमाता है। आप इस बात को सुनते हैं और जानते हैं। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह तबारक व तआला मुमिनीन को और अहले इल्म को बुलंद मकाम अता फरमाता है, उनके दरजात को बुलंद फरमाता है। आप ज़रा अपने बारे में सोचें, हम अपने बारे में सोचें कि आप देखें कि सिर्फ़ शहर लखनऊ में आप जैसे लाखों बच्चे रोड पर चल रहे हैं, घूम रहे हैं या किसी दूसरे तालीमी इदारों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इन लाखों तलबा बच्चों में से किस काम के लिए मुंतखब किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला खैर का इरादा फरमाता है, भलाई का इरादा फरमाता है, उसे दीन की समझ अता फरमाता है। क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन लाखों लोगों में से हमें चुना है इस कुरान करीम की हिफाजत के लिए, इस कुरान करीम की तिलावत के लिए, इस कुरान करीम को समझने के लिए, इस कुरान करीम की तालीमात को आम करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन करोड़ों बच्चों में से हमें मुंतखब फरमाया है। और आप सुनते हैं, आम सी बातें हैं जिनको अक्सर व बेशतर आप सुना करते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ये हमारे नबी की ज़बान मुबारक से निकली हुई बातें हैं। और आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वादों में सच्चा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची बात किसकी हो सकती है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह तबारक व तआला की से ज़्यादा सच्चा, अल्लाह तबारक व तआला की बातों में जो सच्चाई है उससे ज़्यादा सच्चाई क्या दुनिया में किसी इंसान या किसी भी नबी के कलाम में हो सकता है? सच्चाई हो सकती है? हरगिज़ नहीं हो सकती है। अगर हम ये सब बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मकाम को बुलंद फरमाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखलाए, अल्लाह तबारक व तआला अहले इल्म के दरजात को बुलंद फरमाता है, तो क्या ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ रिवायत के लिए हैं, बयान करने के लिए हैं, हिफ्ज़ के लिए हैं, मिंबर व महराब से मुंतकिल करने के लिए हैं, या उन्हें हमें अपनी अमली ज़िंदगी में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें उन्हें लागू करने की ज़रूरत है? ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है? हम सिर्फ अपनी ज़बानों से दोहराते रहें, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी अमली ज़िंदगी में हम इससे कोताह रहें, दूर रहें, तो क्या ये मुनासिब है? ज़ेब नहीं देता है। अगर हम इन बातों पर यकीन रखते हैं, सुनते हैं, तो हम उस पर यकीन रखते हुए उस राह में लग जाएं। अगर अल्लाह ने हमको और आपको इस अमल के लिए मुंतखब कर लिया है, इन करोड़ों बच्चों में से अल्लाह ने आपको इस कुरान करीम की हिफाजत के लिए, कुरान करीम को सीखने के लिए मुंतखब फरमा लिया है, तो आप इस राह में पूरी तगोदो के साथ लग जाइए। और एक बात कह करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा, जिससे मैं भी गुज़रा हूँ और तकरीबन इस दीनी तालीमी इदारों से जुड़ने वाले लोगों के ज़हन व दिमाग में एक चीज़ रहती है, एक वसवसा सा रहता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि हमारा यकीन है बहैसियत मुसलमान, हमारा यकीन है बहैसियत मुसलमान, बहैसियत तालिब इल्म, कि अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसा कि हदीस में आया, कतब अल्लाहु मक़ादीर अल खलाइक़ क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्ज़ बि50 अल्फ़ सना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों और ज़मीनों की तख्लीक़ से
تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ کب لکھا ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ فلاں صاحب خالد، عمر، خالد، فلاں فلاں شام کو کیا کھائیں گے، صبح میں آپ کے افطار میں کیا ہوگا، آپ کا فلاں وقت کہاں پر گزرے گا، آپ کی زندگی کیسی ہوگی، شقی ہوں گے، سعید ہوں گے، اچھے ہوں گے، برے ہوں گے، نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، طالح ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے ہی مرتب فرما دیا ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں آپ کی روزیاں متعین فرما دیا ہے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں ایک وسوسہ جو گھومتا رہتا ہے کہ اگر ہم دینی مدارس سے جڑیں گے، دینی تعلیم سے جڑیں گے تو ہماری زندگی فقراء، مساکین، قلاشوں کی زندگی ہوگی۔ دوستو، ہم اپنے ذہن و دماغ میں اس وسوسے کو کیوں لاتے ہیں؟ گویا کہ ہمارے ایمان میں خلل ہے، ہمارے یقین میں پختگی نہیں۔ اگر آپ کا یقین ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق سے پہلے ہماری تقدیر کو لکھ دیا ہے کہ کل شام خالد کیا کھائیں گے، چاہے آپ عالم دین ہوں، چاہے آپ ڈاکٹرز ہوں، چاہے آپ انجینئر ہوں، چاہے آپ کسی بھی فن سے یا کسی بھی آپ پیشے سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ نے اگر آپ کے لیے بڑائی کو مقدر کر دیا ہے، بہتر زندگی کو مقدر کر دیا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے ان کو پھیر نہیں سکتی۔ اگر ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ روزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم فرما دیا ہے کہ نہیں؟ روزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشوں کے ذریعے تقسیم نہیں کیا ہے۔ ایک انگوٹھا چھاپ دنیا کے عظیم مالداروں میں سے ہے، ایک انتہائی پڑھا لکھا انسان قلاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں لو کانت الارزاق تجری علی الحجہ ہلکن اذا من جہلہن البہائم، کہ اگر روزیوں کا تعلق ہماری عقلوں سے ہوتا، ہماری دماغ سے ہوتا، ہماری تعلیم سے ہوتا تو یہ بہائم، یہ چوپائے سارے کے سارے بھوکے مر جاتے۔ نہ ان کے پاس عقل ہے، نہ دانش ہے، نہ سمجھ بوجھ کی صلاحیت ہے، نہ کچھ ہے، اس کے باوجود وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ گویا کہ دوستو، روزیوں کا تعلق علم سے نہیں ہے، پیشے سے نہیں ہے، آپ کی تقدیر سے۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، اور یہ وسوسہ جو ہمارے ذہن و دماغ میں گھومتا رہتا ہے، چاہے ہم معلم کی حیثیت سے ہوں یا طالب علم کی حیثیت سے ہوں، کہ فراغت کے بعد ہماری زندگی کا کیا ہوگا، ہماری روزی کہاں سے آئے گی، ہم کیسے زندگی گزاریں گے، اس وسوسے کو پیروں سے کچل دیں، اور ہم جو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اس پر ہمارا یقین ویسے ہی ہو جس طرح صبح کے سورج کے طلوع ہونے پر یقین رہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو مقدر کیا ہے انشاءاللہ العزیز وہ ساری کی ساری چیزیں۔ آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ جتنی سانسیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حق میں لکھ دیا ہے، جتنے دانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کر دیا ہے، جب تک اس دانے کو آپ اپنے پیٹ کے اندر داخل نہیں کر لیں گے اس دنیا سے نہیں جا سکتے ہیں۔ دوست، اگر یقین ہے تو اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں عزیز طلبہ سے درخواست کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اگر ہماری باتیں صحیح رہی ہیں، درست رہی ہیں تو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، بل من أجل نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن بعث إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فبلغنا رسالة ربه سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله: من الله عز وجل الرسالة، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. وقال تعالى سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه النعمة العظيمة
التي امتن الله بها سبحانه وتعالى على عباده، وهي بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يا ترى ما هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو يتكلم عن هواه عليه الصلاة والسلام؟ حاشاه. أم ما هو الدين؟ لأن الاختلاف والخلاف كثر، كل يدعي وصلا بليلى، وكل يدعي فهم الشريعة، وكل يدعي ما هو الدين. أولا هذه مسألة لابد تقرر. الدين يا إخوة منزل، كما قال الله سبحانه وتعالى: الرسول الذي امتن به علينا، قال الله سبحانه وتعالى له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. نزل به الروح الأمين. قرآن سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن القرآن قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. القرآن منزل، ليس هوى ولا ادعاء ولا ما تراه عقولك أو ظهر لي أو رأيت أو كرامات، لا، منزل. ومن أعظم ما أنزل الله سبحانه وتعالى علينا ونزل لنا سبحانه وتعالى كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد كما تعرفون يا إخوة ودرستم كثيرا تشتمل على جملتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما معنى لا إله إلا الله باختصار بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال جل من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله في كل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نفي وإثبات. عبادة الله سبحانه وتعالى واجتناب الطاغوت هي معنى لا إله إلا الله، وقد بينها الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. أما الجملة الأولى التي اعبدوا الله جاءت في آيات كثيرة: ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الجملة إذا حصل فيها خطأ ما الذي يصيبك؟ الشرك، تقع في شرك. إذا أخطأت في فهم هذه الكلمة أو في العمل بها وقعت في الشرك، والشرك شيء خطير جدا. الشرك شيء خطير جدا. ما الذي يدل على خطورته؟ خاف منها الأنبياء، خاف منها الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم خليل الله الذي قال الله فيه: إن إبراهيم كان أمة، يقول: رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام. خاف منها إبراهيم. ومن ما يدل على خطورته أن الله سبحانه وتعالى لا يغفره. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومما يدل على خطورة الشرك أنه يحبط العمل الصالح. قراءة القرآن والصوم والصلاة اللي عملتها يحبط. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت ليحبطن عملك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. ولذلك لابد يهتم بفهم هذه الكلمة. أما الكلمة الثانية، جملة الثانية من كلمة التوحيد: محمد رسول الله. محمد رسول الله. ما معنى محمد رسول الله؟ تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا. وحذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالفة أمره، فقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك لابد تهتم في عبادتك واعتقادك وقولك وفعلك على المنزل. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله هو أيضا لا ينطق عن الهوى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم به لن تضلوا. ما هما؟ كتاب الله وسنتي. أما قال فلان وقال علان وفهم فلان هذا لا ينتهي، لأن عقول الناس كثيرة وتختلف باختلاف ألوانهم وأشكالهم وآرائهم تختلف. أما فهم الأخذ بالكتاب والسنة، إذا قيل لك أن هذه واجبة ما الدليل عليها؟ قال تعالى: قال رسول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك الإخوة الكرام، ما أريد أطول عليكم، وكذلك المشايخ أيضا وراءهم سفر، لابد من اهتمام هذين الكلمتين، لأن بفهمهما ينتهي الخلاف والإشكال والحرج، لأنها تبين هي الدين كله. لو فسر هاتين الكلمتين إلى شهر، شهرين، 3، 4 لا تنتهي، لأن هي الدين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ محترم ڈاکٹر حسن الکالولی حفظہ اللہ نے جو باتیں آپ کے درمیان رکھی، ان میں سب سے پہلے شیخ محترم نے خطبہ مسنونہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے اہل اسلام پر اللہ تعالیٰ کی سب سے قیمتی، سب سے اہم اللہ کی نعمت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اہل اسلام پر یہ ہے کہ اس نے ہمارے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا، وہ آپ کو ایک دین دے کر کے بھیجا۔ یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے پر مبنی نہیں، آپ کے خود کے دعوے پر مبنی نہیں، بلکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے منزل شریعت ہے جسے اللہ نے آپ پر نازل فرمایا۔ ان باتوں کو شیخ نے قرآن آیات کی روشنی میں بیان کیا ہے، ہم انہیں نہیں دہرائیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ خلاصہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ تو یہ جو شریعت نازل ہوئی وہ اللہ کی طرف سے ہے، منزل ہے، طے شدہ ہے، اللہ کی ہے، کسی انسان کی اس کے اندر کوئی بات نہیں۔ اب اس شریعت میں اگر غور کیا جائے تو سب سے زیادہ اہم جو بات ہے وہ 2 کلمے ہیں، کلمہ توحید و کلمہ رسالت۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے اور کلمہ رسالت محمد الرسول اللہ ہے۔ کلمہ توحید کے 2 جز ہیں، ایک میں نفی ہے، ایک میں اثبات ہے۔ لا الہ کے ذریعے ہم دنیا کے تمام معبودان باطلہ کی طرف سے عبادت کے حق کی نفی کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی ذات عبادت کے لائق نہیں،
اور الا اللہ کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے تنہا مستحق ہونے کا اعلان اور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مستحق عبادت ہے۔ اور یہ جو کلمہ ہے، اس کلمے کا جو تقاضا ہے وہ اللہ کے لیے خالص تنہا اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، اور اس کے منافی اور مخالف جو چیز ہے اس سے بچنا۔ اس سے مخالف جو چیز ہے وہ شرک ہے، اور شرک بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ شرک کی خطرناکی اتنی بڑی ہے کہ اس سے انبیاء نے اللہ کی پناہ طلب کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آیت نقل کی گئی کہ وجنبنی و بنیہ، کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچا، کیونکہ شرک بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ اس کی خطرناکی واضح کی شیخ نے کہ شرک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان شرک میں مبتلا ہو اور وہ بغیر توبہ کے مر جائے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اسی طریقے سے شرک کی ایک اور خطرناکی بیان فرمائی کہ شرک اتنا خطرناک ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی جو بندہ شرک کرنے کے بعد شرک پر ہی مر گیا اور توبہ نہیں کی تو قیامت میں اس کی کوئی معافی نہیں، اگر وہ گرچہ ظاہری طور پر مسلمان تھا۔ ایک تو کلمہ توحید ہے، اس پر عمل کرنا اور اس کے مخالف شرک سے بچنا ضروری ہے، اور دوسرا کلمہ رسالت ہے، محمد الرسول اللہ۔ اور اس کلمے کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں تو پھر ہم پہ فرض ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی مخالفت نہ کریں۔ یعنی آپ نے جو کچھ بھی خبر دی اس کی تصدیق کریں، اور آپ نے جن چیزوں سے منع کیا، ڈرایا، ان سے رک جائیں، اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آپ کے ہی طریقے کو اپنائیں۔ اور ان پر شیخ محترم نے دلیلیں ذکر کی قرآن و سنت کی، اور ان سے واضح کیا کہ تمام مسلمانوں پہ فرض ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی پیروی کریں، کیونکہ ان کی مخالفت کرنے سے فتنہ ہے اور عذاب عظیم ہے۔ یہ ہے آپ کی تقریر کا خلاصہ۔ اس سے زیادہ ہم مزید کوئی بات نہیں کہنا چاہتے، کیونکہ علماء کرام نے جو باتیں کہی ہیں یقیناً بڑی قیمتی ہیں۔ آپ تمام طلباء ان تمام باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور ان کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں، اور ان کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کامیابی سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔